اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو انفارمیشن اینڈ پریپریشن یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اور کافی زیادہ کینڈیڈیٹس نے مجھے یہ بولا کہ آپ جو ہے وہ اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ انٹرویو شروع ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں انٹرویو کی جو انیشیل ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں انیشیل انٹرویو کے لیے جو امپورٹنٹ ایسے ٹاپکس ہیں وہ بتائیں۔ تو آج میں آپ کو انشاءاللہ انیشیل انٹرویو کے جو ایسے ٹاپکس ہیں، جو موسٹ امپورٹنٹ ایسے ٹاپکس ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ساتھ جو میری طرف سے ہو سکا تو تھوڑا بہت میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ زیادہ پوائنٹس میں آپ کو نہیں بتاتا، امپورٹنٹ پوائنٹس بتاؤں گا، اور آپ کو ٹرکس بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سالو کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ کس طرح ایسے کو لکھنا ہے، کس انداز میں لکھنا ہے، کیا کیا اس میں نہیں لکھنا، کیا لکھنا ہے، وہ چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اور سب سے پہلے آپ کو یہی کہوں گا کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، نیچے ایک پیارا سا کمنٹ بھی دیا کریں، اور آپ جو ہے اگر ویڈیو کو سیو کرتے ہیں تو دوسرے بھائیوں کے پاس بھی پہنچتی ہے، تو ویڈیو کو سیو کا ایک ساتھ بٹن ہوتا ہے، آئیکن ہوتا ہے، تو وہاں پہ سیو بھی کر لیا کریں۔ اور چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے جو ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ایسے ٹاپکس ہیں انیشیل انٹرویو کے لیے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں اردو میں ہے کہ معاشرے میں غربت کی وجہ۔ آپ کو بہت ساری وجوہات ہوں گی، آپ کے مائنڈ میں ہوں گی، میں آپ کے ساتھ ساری شیئر کروں گا کہ آپ نے کس طرح کے پوائنٹس لکھنے ہیں، کس طرح کے نہیں۔ تو معاشرے میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری وجوہات ہیں غربت کی۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہماری جو ہے وہ جابز نہیں ہیں، ہمارے جو یوتھ ہیں وہ سب سے پہلے دیکھیں کہ اب جو تعلیم ہے، تعلیم کا جو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اور تعلیم جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی، تو یہ ایک بہت بڑی وجوہات ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ہماری جو ہے 1980 سے جو سیٹیں تھیں گورنمنٹ سطح پر، جو کہ اداروں کی تھیں، سرکاری اداروں کی ملازمین کی جو سیٹیں تھیں، وہ بھی 2018 میں آ کے ختم ہو چکی ہیں، مطلب کہ وہ پہلے سے بھی کم ہو چکی ہیں۔ اور جو 1980 میں جو آبادی تھی ہماری پاکستان کی، اور 2023 میں آبادی ہے، آپ اس کے کمپیریزن کریں تو آبادی 2023 میں کتنی زیادہ ہے اور 2080 میں کتنی کم آبادی تھی، تو اس کے مقابلے میں 1980 کے مقابلے میں ابھی جو ہے وہ پاکستان میں سیٹیں بہت زیادہ کم ہیں۔ تو غربت جو ہے وہ یہ بھی ہے، اور جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، ملک میں جو ہے وہ اب اس کو بینیفٹ کم ملتا ہے، تو اس وجہ سے بھی غربت کا جو ہے ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، آپ نے کیا چیزیں نہیں لکھنی ہے اس میں؟ اگر لکھنا چاہیں تو آپ ضرور لکھیں، آپ کے اپنا مائنڈ سیٹ ہے، لیکن بہت نیگیٹو میں نہیں جانا۔ مطلب آپ کہیں کہ یار کرپشن جو ہے ہو رہی ہے، ہر محکمے میں کرپشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، تو اس طرح آپ کسی بھی جو ہے وہ کسی بھی ادارے کو ڈائریکٹ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، یہ اللیگل ہے، تو آپ نے تھوڑا سا پرہیز کرنی ہے۔ امپورٹنس آف سوشل میڈیا، تھوڑا آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا کی امپورٹنس سوشل میڈیا کی کیا ہے؟ بہت زیادہ امپورٹنس سوشل میڈیا کی۔ اچھا، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ والا جو ہے یہ ہے نا امپورٹنس آف سوشل میڈیا، یہ میرا پہلے بھی آ چکا ہے۔ میں نے اپنے ایکسپیرینس کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جو لیٹسٹ دیا تھا، تو مطلب میں نے 2 سال پہلے دیا ہے، تو ایکسپیرینس میرا خود کا بھی ہے، اور اس میں یہ امپورٹنس آف سوشل میڈیا آیا تھا، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے امپورٹنس آف سوشل میڈیا۔ اس میں کیا امپورٹنس ہے آپ دیکھیں نا، کہ آپ سوشل میڈیا کی امپورٹنس لکھنی ہے نا، تو ڈس ایڈوانٹیجز میرا جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈس ایڈوانٹیجز اینڈ ایڈوانٹیجز آف سوشل میڈیا، تو یہ امپورٹنس آپ نے لکھنی ہے۔ تو امپورٹنس آپ ڈس ایڈوانٹیجز نہیں لکھنے، آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اس کو پازیٹیو ہی دینا ہے۔ سوشل میڈیا کی کیا امپورٹنس ہے؟ آپ کے جو باہر کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، جو بھی ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں، آپ دیکھیں ان سے جو ہے وہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارا جو دنیا ہے یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے، اور آپ ایک دوسرے ہر طرح کی نیوز آپ کے پاس آتی ہے، کس کے ذریعے آتی ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے آتی ہے۔ سوشل میڈیا کے ابھی آپ جو تیاری کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کس سے تیاری کر رہے ہیں آپ؟ سوشل میڈیا سے تیاری کر رہے ہیں، آپ کو نالج کا پتہ چلتا ہے، آپ کو اویئرنیس ملتی ہے، کس سے ملتی ہے؟ سوشل میڈیا سے ملتی ہے۔ بہت سارے اس کے پازیٹیو افیکٹس ہیں، تو آپ اپنے مائنڈ میں جو آتا ہے وہ لکھیں، کیونکہ آپ نے وہاں پہ خود کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے۔ 3 پوائنٹس میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک پازیٹیو وے آپ اپنائیں، تو اس طرح کے پوائنٹس لکھیں گے تو ایک اچھا امپریشن پڑے گا پڑھنے والے پر بھی۔ سالڈ پوائنٹس لکھیں۔ پاکستانی خواتین کیا ہے کہ پاکستانی خواتین سب سے پہلے آپ نے، اچھا یہ آج کل کی خواتین کے بارے میں نہیں بتا رہے، یہ
ایز اے ہول پوچھ رہے ہیں تو پاکستانی خواتین کیا ہیں؟ باحیات خواتین ہیں، مطلب ان میں حیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے پاس آپ دیکھ لیں تو جس طرح ویسٹ کی جو ہیں وہ آ جاتی ہیں ہمارے پاس خواتین، تو اس طرح کی نہیں ہے. ہم جو ہے وہ حیا والے لوگ ہیں. پاکستانی خواتین بہت اچھی ہیں، لباس اچھا ہے ان کا، پاک دامن ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہیں. پڑھی لکھی خاتون ہیں، خواتین ہیں پاکستان میں، حالانکہ شاید ریشو اس میں کم ہے، لیکن ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ خواتین آگے آ رہی ہیں پڑھائی کی طرف. تو یہ اچھے پوائنٹس ہیں. یونیورسٹی کلچر کیا ہے؟ یونیورسٹی کلچر اس میں آپ تھوڑے سے بیڈ امپیکٹس بھی لکھ سکتے ہیں اس کے، اور اچھے پوائنٹس بھی. زیادہ اس کے آپ نے اچھے پوائنٹس ہی لکھنے ہیں. اچھے پوائنٹس اس میں کیا ہیں؟ دیکھیں کہ آپ کو اس میں جو ہے وہ یونیورسٹی لائف ہے، اس میں کیا ہوتا ہے یونیورسٹی کلچر میں کہ آپ کو جو میل اور فیمیل کا جو کمپیریزن آ جاتا ہے، جو یہ آ جاتا ہے، وہ اس چیز کو ختم کر رہے ہیں. ایک شرم پردہ والی جو چیز ہے وہ تھوڑی سی ختم ہو رہی ہے. یہ اچھی بات ہے، ختم ہونی چاہیے. ہر چیز مطلب خواتین کو بھی یکساں مواقع ملنے چاہیے. یہ چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں، ایکول اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. لیکن ایک بیڈ پوائنٹ آف ویو، آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو کو اگر مد نظر رکھیں تو اس حساب سے یہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر یونیورسٹی لائف ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ بھی پردے کا انتظام ہونا چاہیے. کیونکہ یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ عموماً دیکھیں تو پاکستانی یونیورسٹیز میں بھی پردے کی بہت خلاف ورزی ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ یونیورسٹی لائف میں اسپیشلی پاکستان میں اسلامک جو ہمارے کنٹریز ہیں، جتنی پاکستان ہو گیا، ایران ہو گیا، ترکی ہو گیا، تو ان میں تھوڑا سا پردے پر پابندی ہونی چاہیے، اور باقاعدہ جو ہے وہ دیکھ بھال بھی ہونی چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو یہ چھوڑ دیجئے. اخلاقی اقدار، اس میں بہت سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں. اخلاق جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کسی بھی بندے کو جو ہے وہ ایک بہت جلدی اٹریکٹ کر لیتے ہیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے. تو اخلاق آپ کا جس طرح آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کس طرح کے اخلاق کے بندے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ اس طرح لکھیں. اف یو آر آرمی چیف، تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کا میں آپ کو آنسر نہیں بتاؤں گا، کیونکہ ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے. میری اپنی رائے، میں تو بہت کچھ سوچتا ہوں کہ اگر میں آرمی چیف بنا تو میں جو ہے وہ کیا کیا کروں گا. تو اس لیے آپ کا اپنا ہوتا ہے، تو آپ اپنا سوچیں، آپ اپنا بتائیں. لائف وداؤٹ گول، تو لائف وداؤٹ گول کیسی ہے؟ اگر آپ کی لائف میں کوئی گول ہی نہیں ہے تو یو آر ناٹ سکسیسفل، یو آر ناٹ اے سکسیزفل پرسن اینڈ یو ول ناٹ بیکم اے سکسیزفل پرسن. آپ نہ تو سکسیزفل پرسن ہیں اور نہ بن سکتے ہیں اگر آپ کی لائف میں کوئی گول نہیں ہے. ہر کسی کی لائف میں ایک دو گول ہونے لازمی ہیں. کیوں ہونے لازمی ہیں؟ منیمم بھی آپ کے پاس 2-3 گول ہونے چاہیے کہ یار اگر میں یہ نہ کر سکا تو میرے پاس نیکسٹ گول یہ بھی ہے، اس کے بعد میں یہ کروں گا. یہ نہیں. اچھا ایک اور بات کہ کچھ سے لوگوں کی لائف میں گول ہی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یار بس جدھر راستہ مل گیا تو ٹھیک ہے. یہ چیزیں نہیں. آپ نے اس کو ایک پازیٹیو وے میں آپ نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانا ہے اپنے ایسے کو. تو لائف وداؤٹ گول کچھ بھی نہیں ہے. لائف از نتھنگ وداؤٹ گول. سو آپ نے تھوڑا سا خود کو اپنے اوپر فوکس کر کے تو جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے اچھا سا وہ لکھیں. زندگی میں پیسہ یا طاقت؟ اچھا زندگی میں پیسہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جینے کے لیے پیسہ آپ کو ضروری ہے، اور جینے کے لیے آپ کو طاقت بھی تھوڑی سی ضروری ہے. لیکن یہ کہ آپ اس کو کیسا رخ دے رہے ہیں یہ آپ سے وہ پوچھنا چاہ رہا ہے. تو دونوں کی جو ہے وہ ایک لمٹ تک ہونا چاہیے. پیسہ بھی ضروری ہے، طاقت بھی ضروری ہے، لیکن ایک لمٹ میں، اور اس کا جائز استعمال. یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ پیسہ اور یہ جو زندگی میں پیسہ اور دولت ہوتی ہے ضروری ہے، لیکن اس کا ایک اچھے طریقے سے ایک سوچ سمجھ کے جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہے. تو یہ آپ نے اپنے انداز میں لکھنا ہے. بگیسٹ لائی آف یور لائف، تو سب سے بڑا جھوٹ آپ کی زندگی کا کیا ہے؟ تو آپ نے یہاں پہ وہ بتانا ہے آپ کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا پرابلمس آف یوتھ. یہ تو آپ کو، یہ تو تقریباً سب کی کامن ہی ہوتی ہیں. یوتھ کی آج کل کیا پرابلمز ہیں ہر کسی کو پتہ ہے. سب سے پہلی پرابلم کیا ہے جی؟ یوتھ جو ہے بے روزگار ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس ٹائم جابز نہیں ہوتی تو ظاہری سی بات ہے فیوچر کی ٹینشن ہوتی ہے. یوتھ کے لیے ہے ہی کچھ نہیں ہے. یوتھ کبھی ادھر دھکے کھا رہے ہیں، کبھی ادھر دھکے کھا رہے ہیں. تعلیم کی بہت زیادہ قلت ہے. ہمیں اچھے اور پڑھے لکھے لوگوں کی آگے قلت ہے. وہ کیوں قلت ہے؟ کیونکہ جو تھوڑے سے ٹھیک ہوتے ہیں ٹیچرز ہمارے، تو وہ باہر چلے جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے. تو یہ بھی یوتھ کی پرابلم ہے. یوتھ کی اور کیا پرابلم ہے؟ یوتھ کے پاس جابز نہیں ہے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ڈپریشن بہت بڑا آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ یوتھ میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے. ڈپریشن کی وجہ سے آپ کو دیکھ لیں ہر کسی کا یوتھ کا بی پی جو ہے وہ ہائی رہنا یا لو رہنا، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں یوتھ ینگ جو پیپلز ہوتے ہیں ان میں، اچھا آپ کو بتاؤں کہ آج کل یوتھ میں ہارٹ اٹیک بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ یوتھ میں ہارٹ اٹیکس آ رہے ہیں. کس وجہ سے آ رہے ہیں یہ بھی آپ بتائیں. ڈپریشن کی وجہ سے.
سب سے بڑی جو یوتھ کی پرابلم ہے وہ اس ٹائم ڈپریشن ہے، اور وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ جابس کی قلت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں یوتھ کی اور بہت زیادہ پرابلم ہے۔ یوتھ جو ہے وہ نشہ کرنے لگ جاتے ہیں، ڈرگز ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، تو بہت سارے پرابلمز ہیں۔ ویلتھ اینڈ نالج، تو یہ ہے کہ پوچھ رہا ہے دولت یا اور علم۔ تو علم جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ کے پاس علم ہے تو اس سے بڑی دولت آپ کے پاس کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ جو ہے وہ پھر بھی آپ کو جو بیٹر لگتا ہے وہ لکھیں، افیکٹ آف ٹیکنالوجی آن سوسائٹی۔ تو سوسائٹی پہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ بھی ہو رہا ہے اور بہت نیگیٹو بھی۔ تو آپ نے کم از کم اگر آپ نے 12 لائنیں لکھنی ہے، 15 لائنیں لکھنی ہے نا، تو آپ 10 لائنیں اس کی پازیٹیو کی لکھیں، اور جو مطلب 4-5 لائنیں آپ نے نیچے لکھنی ہیں وہ نیگیٹو کی بھی لکھیں، کیونکہ یہ ہو رہا ہے افیکٹ، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کا اس کا نیگیٹو افیکٹ ہو رہا ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہے لکھیں، لیکن پازیٹیو وے میں لکھتے ہیں تو نیگیٹو افیکٹ بھی پازیٹیو وے میں لکھے جا سکتے ہیں۔ کس طرح لکھے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹیکنالوجی کا کیا افیکٹ ہے۔ آپ موبائل کو دیکھ لیں، آپ ایگزامپل دے کے موبائل کی یوز کریں، باقی ٹیکنالوجی تو ہر طرح کی ٹیکنالوجی ہے۔ اچھا اگر آپ موبائل کا نہیں کہتے تو لیبرز کا کہہ رہے ہیں، دیکھیں مشین ورک آ گیا ہے، تو ہمارے پاس اب جو ہے وہ لیبر کا جتنا کام ہوتا ہے مشین کرتی ہے، تو لیبر کیا ہو گئے؟ لیبر کے پاس جابس نہیں رہیں، وہ جاب لیس ہو گئے۔ تو یہ بھی سوسائٹی پر ایک بہت برا افیکٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ ابھی دیکھیں، آپ پیچھے بھی گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، آج کل بھی ہو رہی ہیں، تو یہ دیکھیں ابھی جو ہے وہ مشین لگ رہی ہیں، اور یہ ریپرز کی مشین آئی ہوئی ہیں، تھریشر لگے ہوئے ہیں، یہ چیزیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لیبرز ہوتے ہیں نا، تو ان کی جگہ ہماری مشین کام کر رہی ہے، تو لیبرز کا پھر جو ہے وہ جو دیہڑی دار مزدور ہوتے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ جو ہے وہ جاب لیس کا کام کرتی ہیں۔ اور اس کا جو افیکٹ پازیٹیو افیکٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں کہ آپ کو جو ہے ٹائم کی بچت ہو رہی ہے۔ موبائل ہے، موبائل کا آپ بتا سکتے ہیں کہ یار اس سے ہم جو ہے وہ نالج گین کرتے ہیں، ہم اپنوں پیاروں سے جو ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں، ہر طرح کی نیوز سے باخبر رہتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ امپورٹینس آف منی ان لائف، تو دولت کی جو امپورٹینس ہے وہ لائف میں کیا ہے؟ تو بہت زیادہ امپورٹینس ہے دولت کی، کیونکہ اس ٹائم اگر آپ اسپیشلی دیکھیں نا، تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے معاشرے میں اسپیشلی آپ پاکستان میں دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے۔ لوگ جو ہے وہ زہر کھا کے مر رہے ہیں، تو یہ کس وجہ سے؟ یہ صرف اور صرف پیسہ نہیں ہے، غربت ہے، تو اس وجہ سے۔ افیکٹ آف الٹریسی، تو الٹریسی کا میں نے آپ کو بتا دیا افیکٹ کیا ہے کہ جب جاہل لوگ آگے جائیں گے تو ملک کا بیڑا غرق ہوگا، تو یہی جو ہے بہت بڑا افیکٹ ہے۔ تو یہ جو ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جہاں پہ جو ہے وہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ زیادہ، جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کم ہو، تو کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو آپ بتا سکتے ہیں، کافی زیادہ پوائنٹس اس کے بنتے ہیں، بہت زیادہ پوائنٹ بنتے ہیں۔ ڈرگ ایڈکشن ان یوتھ، تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ڈرگ ایڈکشن ان یوتھ جو ہے وہ مین جو وجہ ہے اس کی وہ ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن کم کرنے کے لیے جو یوتھ جو ہے وہ ڈرگز ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو باقی آپ کو پتہ ہوگا، اگر جو ڈرگز لیتے ہیں تو ان کو تو زیادہ پتہ ہوگا کہ کس طرح جو ہے وہ یہ آپ اس پہ ایڈکشن پہ لگے ہیں، اور کیا کیا کچھ اس کی جو ہے وہ نیگیٹو اثرات ہیں۔ فرقہ وریت کی وجوہات، تو فرقہ وریت کی بہت زیادہ وجوہات ہیں، تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، تو میں فرقوں پر بات نہیں کرنا چاہتا، آپ سب کو بہتر پتہ ہوگا، تو اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ پاکستان کا نظام تعلیم اور درپیش مسائل، تو پاکستان کا نظام تعلیم کسی سے چھپا نہیں ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ ابھی تو پھر کافی زیادہ بہتر ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ علاقے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ نظام تعلیم نہیں ہے۔ اور درپیش مسائل کیا ہیں میں آپ کو بتا دوں۔ درپیش مسائل آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو اسٹرکٹلی بیہیو کیا جائے گا، آپ کو جو ہے وہ بتایا نہیں جائے گا کہ گائیڈ لائنس کیا ہیں، آپ کو ٹیچر جو ہیں ایک دن آئیں گے اور ہفتہ پورا چھٹی پہ رہیں گے، تو یہی چیزیں جو ہیں وہ درپیش مسائل میں ہی آتی ہیں۔ اچھا فرنیچر نہیں ہوگا، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، تو کسی کا دل بھی نہیں کرتا۔ میں خود ابھی جو ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ جہاں بھی اگر اچھی سی مجھے چیئر بھی نہ ملے تو میرا دل نہیں کرتا بیٹھنے کا اور پڑھنے کا۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اسٹڈی پہ جب برڈن ڈال دیا جاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا ہے کہ آپ کو برڈن نہیں ڈالنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 2-3 سال کے، ان کو جو ہے بھیج دیا جاتا ہے اسکولوں میں، اور پیچھے ان کے 4-4 5-5 کلو کا وزن لگا کے، حالانکہ ان کا اپنا 10-12 کلو ٹوٹل وزن ہوتا ہے، تو آدھے سے زیادہ تو ان کا بیگ کا وزن بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ بچے جو ہے وہ بیزار ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے مسائل ہیں تعلیم کے حوالے سے بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بورڈز میں دیکھیں چیٹنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب چیٹنگ ہوتی ہے تو
یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پھر اس سے جو نالائق بندے ہوتے ہیں ان کے زیادہ مارکس آگے نکل جاتے ہیں، اور جو حقدار ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ جب ڈس آرٹ ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یوتھ جب ڈپریشن میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ پھر جو آپ کو، اب میں بات نہیں کرتا تو آگے آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ملک میں آج کل ہو رہا ہے تو یہ بھی تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہی ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، بے شک شہید جو ہے وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ آپ قرآن کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، حدیث کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ شہید کے بارے میں اچھے اچھے الفاظ استعمال کریں، کیونکہ شہید جو ہیں وہ ہمارے قوم کے جو شہید ہیں، میں خود کہتا ہوں کہ کاش کہ ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو، اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے، اور آپ سب کو بھی میں تو یہی کہوں گا اگر آپ جس چیز کو شوق ہے تو اس کو شہادت کی موت نصیب ہو، اور شہادت کی جو موت ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ جو ہے وہ آپ کے والدین کے لیے بھی بہت خوش نصیبی کا باعث ہے۔ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف کو ایجوکیشن، تو کو ایجوکیشن کے میں نے آپ کو ایڈوانٹیجز پہلے ہی بتا دیں، یونیورسٹی کلچر جو ہے وہ اسی میں ہی آ جاتا ہے، تو کو ایجوکیشن کا جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی بہت ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ اور ڈرگز ایڈکشن ان کالج اسٹوڈنٹ، تو ڈرگس ایڈکشن کالج اسٹوڈنٹ میں کیوں ہوتی ہے؟ اور کیونکہ ان کو بیڈ کمپنیز ملتی ہیں، ان کے دوست اچھے نہ ہوں تو وہ تبھی ڈرگز ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ والدین کی جو ہے وہ اگر نظر سے مطلب والدین جو ہے وہ اپنے جو بچوں پر ہے وہ فوکس نہ کریں تو اس سے بھی جو ہے وہ بچے برائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ افیکٹ آف سوشل نیٹ ورکنگ، تو سوشل نیٹ ورکنگ کا کیا افیکٹ ہے؟ تو سوشل نیٹ ورکنگ کے بہت زیادہ اچھے ہیں افیکٹ، کیونکہ میرے اپنے دوست ہیں ماشاء اللہ مجھے ہر ٹائم اچھا ہی گائیڈ کرتے ہیں، کسی نے گائیڈ کیا تو بہت اچھا گائیڈ کیا ہے، کسی نے برا گائیڈ نہیں کیا ابھی تک، تو جن کے برے دوست ہیں تو وہ برا بھی گائیڈ کرتے ہیں، تو آپ کے جیسے دوست ہیں تو پھر آپ نے ویسا لکھنا ہے، کیونکہ یہ آپ سے پھر آگے جو آپ لکھتے ہیں تو وہ آپ سے کوشچنس پوچھے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوشچنس پوچھے، کوئی ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا اگر اسے اچھا لگ گیا تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ یار آپ نے یہ پوائنٹ لکھا ہے تو آپ نے کیوں لکھا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل سر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، یا یہ جو کیپٹن بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، یا لیڈی سائیکالوجسٹ کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے، سائیکالوجسٹ میل بھی بیٹھا ہوتا ہے تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، تو اس لیے سوچ سمجھ کے لکھیں، جھوٹ نہیں مارنا ہے اس میں، بس جو آپ کو پتہ ہے وہ لکھنا ہے۔ درختوں کی اہمیت، درختوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہم جو ابھی سانس لے رہے ہیں درختوں کی وجہ سے، درختوں کی ہمیں لگانے چاہیے، آپ جو ہے وہ اس کا شعور اجاگر کریں، تو کہ درخت جو ہیں وہ ہماری زندگی کا سبب ہیں، تو ہمیں درخت لازمی لگانے چاہیے، اور 25% جو ہیں وہ کم از کم درخت ہونے چاہیے ہر ملک میں، لیکن ہمارے بھی بہت کم ہیں، 4.8% درخت ہیں، تو یہ ایک نہ ہونے کے برابر ہیں، تو اس لیے ہمیں جنگلات لگانے چاہیے، ایک پودا کاٹو تو اس کی جگہ 4 پودے لگانے چاہیے، تو یہ درختوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، درخت نہ ہوئے تو پھر سانس لینا یہ جو آپ کو پتہ ہے یہ پولوشن وغیرہ ہو جاتی ہے۔ انکریزنگ پاپولیشن بینیفیشیل اور ناٹ، تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے بینیفیشیل ہے ایک طریقے سے، لیکن ابھی جو ہے وہ دیکھا جائے تو روزگار کے حوالے سے، جابس کے حوالے سے یہ انکریزنگ جو پاپولیشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر بہت زیادہ پاپولیشن ہو رہی ہے تو ہمارے پاس اتنے زیادہ جو ہیں وہ ریسورسز بھی ہونے چاہیے، تو ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں، کسی ملک کے پاس بھی ابھی نہیں ہے، تو اس لیے جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے پورے ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں، تو جو پاپولیشن ہے وہ بینیفیشیل میرے اندازے میں کسی طرح سے بھی نہیں ہے، تو اگر آپ کو بہتر لگتا ہے تو آپ اپنے انداز میں لکھیں۔ سوشل میڈیا، تو سوشل میڈیا کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے بہت زیادہ اچھے فیکٹس بھی ہیں، بہت زیادہ برے فیکٹس بھی ہیں، تو جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ اچھے لکھیں، جو آپ کو برے لگتے ہیں برے لکھیں، تو سوشل میڈیا کے ویسے بہت زیادہ اچھے افیکٹس ہیں۔ پاکستان میں روزگار کے مواقع، تو پاکستان میں روزگار کے مواقع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے جا رہے ہیں پاکستان سے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو یہاں سے نکل ہی جاتے ہیں، تو اسی لیے ہمارا ملک ترقی بھی نہیں کر رہا، ترقی نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اور نہیں تو ایک ایٹمی پاور جو ملک ہوتا ہے وہ تو بہت جلدی ترقی کر جاتے ہیں، لیکن یہ ایک واحد اسلامک جو ہمارا ملک ہے ایٹمی پاور بھی ہے لیکن ترقی نہیں کر رہا، تو کھیلوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کھیلنے چاہیے، فزیکل فٹنس کے لیے بہت اچھے ہیں، آپ کے جو ہے وہ مینٹلی ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں، تو کھیلوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہمیں کھیلوں کو اجاگر کرنا چاہیے، ہمارے قومی جو کھیل ہیں ہم انہیں بھول گئے ہیں تو ان کو بھی ہمیں اٹھانا چاہیے، اوپر ہاکی کو اٹھانا چاہیے، اس طرح کے قومی کھیل جو ہیں وہ ہونے چاہیے، تو آپ کا جو پسندیدہ کھیل ہے وہ بھی آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں۔ ہاؤ آور ایجوکیشن سسٹم کین بی سینٹرلائزڈ، تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیسے سینٹرلائزڈ ہو سکتا ہے؟ تو یہی ہے کہ اگر میں پولیٹکس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت توجہ تعلیم کی طرف دی جائے نا، جتنا
ہم جو ہے وہ آپس میں لڑنے پہ دیتے ہیں یا اس طرح، تو تھوڑا بہت اگر تعلیم دی جائے تو بہت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ والد کا کردار، سب سے بڑا کردار والد کا ہی ہوتا ہے۔ بے شک ماں کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن والد آپ کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، صحیح، کیونکہ سب سے زیادہ جو فیوچر کی ٹینشن ہوتی ہے وہ آپ کے والد کو ہوتی ہے، آپ سے بھی زیادہ آپ کے والد کو ٹینشن ہوتی ہے۔ تو والد کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ آپ اللہ معاف کرے جن کے والد نہیں ہیں، تو آپ کبھی ان کے پاس بیٹھ کے ان سے پوچھیں تو آپ کو اس جو ٹاپک ہے اس کا پورا آنسر مل جائے گا۔ نوجوانوں کے مسائل آپ کو کافی زیادہ میں بتا چکا ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ تعلیم کا کم ہونا اور بے روزگاری کا زیادہ ہونا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں تعلیم کی اہمیت کیوں ضروری ہے؟ تعلیم کی اہمیت اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ ترقی کرنا چاہیے۔ ابھی تک 70 سالوں میں اس نے ترقی نہیں کی، تو اسی لیے ضروری ہے کیونکہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اچھا ہے کیا برا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو سب چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تعلیم کی اہمیت کا پتہ ہو۔ تعلیم کی اہمیت کا پتہ ہوگا تبھی ہم تھوڑی سی ترقی کر سکیں گے اور اچھی راہ پر گامزن ہو سکیں گے۔ نوجوانوں میں ڈرگز کا استعمال تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے میں نے وہ بتایا، جو ان کی بیڈ کمپنیز کی وجہ سے، تو اور بھی بہت زیادہ ہے ڈپریشن کی وجہ سے۔ اچھا ٹاپک یہ کیا ہوتا ہے، لیکن گھما پھرا کے دیتے ہیں۔ ڈیلے جسٹس از ڈینائڈ جسٹس، تو یہ بھی ہے کہ جو جسٹس ہونا چاہیے وہ بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے، کسی غریب امیر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، کوئی وزیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی نوکر ہے، تو سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے۔ پاکستان کا ترقی میں خواتین کا کردار، تو پاکستان کی ترقی میں خواتین کا کردار، تو خواتین کا بہت بڑا کردار ہے۔ ابھی آپ دیکھیں تو اچھی پوسٹوں میں ماشاءاللہ خواتین ہیں اور اچھا کام کر رہی ہیں، تو اور آگے خواتین کو جانا چاہیے، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور بہت بڑا کردار ہے خواتین کا۔ آپ کو اگر آپ کے گھر میں بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنا بڑا کردار ہے۔ اب بیڈ فرینڈ تو ظاہری سی بات ہے پھر اس کے بیڈ ہی ہوتے ہیں، لیکن کسی کو آپ نے ڈائریکٹ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو یہ بہت بڑا آپ کے لیے مسئلہ بنے گا، تو ناٹ ریکمنڈیشن کے چانسز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو ہے وہ کوشش کریں گے پازیٹیو وے میں جائیں نا، بہت زیادہ نیگیٹیو وے میں نہ جائیں۔ تو بیڈ فرینڈ تو ہوتی ہیں، جو فرینڈ ہے وہ کیسے بیڈ ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ ہوتے ہیں ویسا ہی فرینڈ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ لکھیں گے نا فرینڈ کے بارے میں، اس کا مطلب ہے یہ آپ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ سوچیں کہ آپ نے اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر اس کی برائی لکھیں گے تو آپ اپنی برائی لکھ رہے ہیں، آپ اس کی اچھائی لکھیں گے اپنی اچھائی لکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے ان چیزوں پہ۔ موجودہ ملکی حالات، تو موجودہ ملکی حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ ملک کو بہت زیادہ مسئلہ ہے، ملک میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ اس کے بعد ملک کا جو ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم بہت بیڑا غرق ہو چکا ہے ڈیموکریسی کا، ہماری کا۔ پالیٹکس کے حوالے سے دیکھ لیں، بہت برا حال ہے پالیٹکس کا۔ آپ اوور دا ورلڈ دیکھ لیں، ملک کی رینکنگ بہت نیچے جا رہی ہے، تو یہ بہت زیادہ ملکی حالات جو ہیں وہ خراب ہیں۔ اچھا آپ نے جو ہے پالیٹکس پہ نہیں آنا، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ پالیٹکس کو نہیں آپ نے چھیڑنا، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، ایک مشورہ ہے۔ تو باقی آپ پرسنلی اگر آپ مجھ سے آ کے پوچھیں تو میں آپ کو پرسنلی بتا دوں گا کیوں نہیں آنا آپ نے پالیٹکس پہ۔ آپ کو میں جو ہے وہ اپنی واٹس ایپ گروپ جو لنک ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو وہاں پہ میرا نمبر بھی ایڈمن میں خود ہی ہوں، تو آپ نے مجھے پھر آگے پرسنلی میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہ آئے۔ یہاں پہ میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بتا سکتا۔ شوڈ یوتھ بی الاؤڈ ٹو یوز موبائل بیفور 18 ایئرس، تو آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، لیکن یہ بہت غلط ہے۔ تقریباً 16 سال تک تو بچے کو موبائل نہیں دینا چاہیے، لیکن یہاں پہ ٹین ایجرز کا پوچھ رہے ہیں تو یہ اچھا کام ہے، نہیں دینا چاہیے موبائل۔ اگر یوز کرتا ہے تو کمپیوٹر یوز کرے، اگر اس کو نوٹس چاہیے تو گھر کا موبائل یوز کرے۔ تو میرے اندازے میں 18 سال سے پہلے بچے کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ سائنس کے کارنامے، تو سائنس کے بہت زیادہ کارنامے ہیں۔ سائنس آج جو ہے وہ دنیا جو ہے ہمیں دکھا رہی ہے۔ سائنس آج چاند، ہم جو ہے وہ چاند تک پہنچ چکے ہیں، نئی دنیا دریافت ہو رہی ہیں، نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، تو سائنس کے بہت زیادہ کارنامے ہیں۔ مذہبی تعلیم اور ملکی ترقی، تو مذہبی تعلیم جو ہے ہمیں ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے نبی کو ہی دیکھ لیں تو انہوں نے مذہبی تعلیم سے پوری دنیا پر حکومت کی، یعنی کہ پوری دنیا پر اسلام پھیلا نا۔ کس طرح سے پھیلا؟ ہمارے مذہب کی وجہ سے۔ تو مذہب اسلام تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے کسی مذہب کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا۔
وہاں پہ. تو مذہبی تعلیم ہر کسی کی ایک اچھی ہے اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے مذہبی تعلیم. سوشل میڈیا کے نوجوان نسل پر اثرات. تو سوشل میڈیا کے میں نے آپ کو کہا کہ نوجوان نسل پر بہت زیادہ اثرات اچھے بھی ہو رہے ہیں اور برے بھی ہو رہے ہیں. تو پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں. سوشل ایولز ان آور یوتھ. تو سوشل ایولز یعنی کہ جو سوشل برائیاں ہیں ہمارے یوتھ میں وہ کیا ہیں؟ یہی کہ آپ جو ہے وہ بیڈ کمپنی سے بچیں, اچھے اچھے دوست بنائیں جس سے آپ کو زیادہ بینیفٹ ہو. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے کیونکہ ٹاپکس بھی بہت زیادہ ہیں. پاکستان کے موجودہ حالات کے ذمہ دار کون؟ تو حالات کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان ایجوکیٹڈ پیپلز ہیں. کسی پولیٹیشین کو میں نے آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ نہیں چھیڑنا, کسی کو کچھ نہیں کہنا. تعلیم کی کمی کی وجہ سے ان ایجوکیٹڈ پیپل آگے جا رہے ہیں, جن کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کا برا حالات ہو رہے ہیں. تو آپ نے ڈائریکٹ پوائنٹ آؤٹ کسی کو نہیں کرنا. اگر کرنا ہے تو وہ دوسرے الفاظ میں کریں نا, وہ کہتے ہیں نا چھپے الفاظ میں, تو ڈائریکٹ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا. کیا مشکل حالات میں جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں؟ نہیں, جھوٹ کا سہارا آپ بالکل نہیں لے سکتے کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ برائی کی جڑ ہے. تو برائی شروع ہی جھوٹ سے ہوتی ہے. تو آپ نے جھوٹ کا سہارا, کیونکہ یہ جھوٹ بولنے پہ 100 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اس لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اس لیے آپ جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتے. ہاں, اگر کسی کی جان بچ رہی ہو تو پھر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. ڈفرینس بٹوین لیڈر اینڈ کمانڈر. لیڈر اور کمانڈر میں کیا ڈفرینس ہے؟ تو لیڈر جو ہوتا ہے وہ پوری ٹیم کو لے کر چلتا ہے. کمانڈر اچھا ہے, وہ اپنی جو ہے وہ پلٹون سمیت چلتے ہیں, لیکن لیڈر جو ہوتا ہے نا, ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ گائیڈ کرتا ہے, اچھے راستے پر آپ کو گامزن کرتا ہے. لیکن جو کمانڈر ہوتا ہے وہ اپنا جو ہے وہ رو بھی زیادہ دکھاتا ہے. لیکن آپ کو بہتر پتہ ہوگا, میں آپ کو اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بتا سکتا. لیکن میرے اندازے میں لیڈر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اپنی ٹیم کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے. تو لیڈر وہی ہوتا ہے جو ٹیم کے ساتھ ٹیم کو لے کے چلے. جہاد فی سبیل اللہ. تو جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو جہاد ہے وہ ہمارا مقصود مومن ہے, اور ہمیں جو ہے وہ جہاں پہ حق کی بات ہو تو وہاں پہ جہاد کرنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے. پاکستان میں کرپشن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو پاکستان میں کرپشن کو ختم کرنے کی بہت سارے طریقہ کار ہیں, لیکن یہ ہائی لیول پہ جا کے ختم ہو سکتی ہے. ہم جو ہے وہ ایک چھوٹے طبقے سے ٹھیک ہے ختم ہو سکتی ہے, لیکن جب تک بڑے لوگ نہیں چاہیں گے, جو ہمارے وزراء ہیں یا کچھ, تو وہ اتنی جلدی پھر یہ پاکستان سے کرپشن نہیں ختم ہو سکتی. اور ہمیں جو ہے وہ اس کی تعلیم دینی چاہیے. اس کی روک تھام کے لیے ہمیں سالڈ اقدامات کرنے چاہیے, سخت قوانین ہونے چاہیے. مطلب وہی آپ کو میں نے کہا کہ جسٹس کا ایک اعلیٰ نظام ہونا چاہیے. تو اسی لیے جو کرپشن ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. افیکٹ آف کووڈ-19 آن ایجوکیشن. تو یہ سب کو پتہ ہے, یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ فیکٹس پڑھے ہیں ہم نے. پڑھا ہی کچھ نہیں ہے اور پیپر ہو گئے, کسی کے نمبر آئے تو بہت زیادہ آئے اور کسی کے نہیں آئے تو بہت کم آئے. اور یہ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ آگے ہائر ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ مسئلے ہیں, کیونکہ انہوں نے پیچھے بہت زیادہ کم تعلیم حاصل کی. تو آپ بہت زیادہ اس میں پوائنٹس لکھ سکتے ہیں. یوتھ رول ان ڈیولپمنٹ آف پاکستان. تو یوتھ کا سب سے بڑا کردار ہی یوتھ کا ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ابھی ترقی کر رہا ہے, ترقی کی راہ میں گامزن ہے. لیکن اگر اس کے یوتھس جو ہیں وہ اگر ایجوکیٹڈ ہوں گے, اگر آگے اچھے بندے جائیں گے, اگر پڑھے لکھے لوگ اب آگے آ رہے ہیں, تو ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کرے گا, اور انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا. اور یوتھ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ترقی میں. یوتھ آف ڈرگز ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. تو وہ یہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جگہ جگہ پہ کیمریز وغیرہ لگانے چاہیے. تو یہ اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. اور یہ کیوں یوز ہو رہا ہے؟ کیونکہ بیڈ کمپنیز کی وجہ سے, بیڈ انوائرمنٹ کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ناقص جو حکمت عملی ہے اس کی وجہ سے. افیکٹ آف انٹرنیٹ. تو افیکٹ آف انٹرنیٹ جو ہے وہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. سوشل میڈیا ہی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. انٹرنیٹ, سوشل میڈیا انٹرنیٹ کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتا ہے. ویز آف سیونگ منی. پیسوں کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ جو ہے وہ خرچہ کم کریں اور سیونگ زیادہ کریں, اور اس طرح جو ہے وہ ملکی حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں. اور آپ کی جو ہے وہ گھر میں بھی آپ ایک پیسے کی سیونگ کر کے تو چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. بزنس میں آپ انویسٹمنٹ کریں تو یہ بھی ایک سیونگ کا طریقہ ہی ہے, کیونکہ آپ جو ہے وہ اپنے بزنس میں اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ سیونگ ہی ہے. افیکٹ آف کووڈ-19 ایجوکیشن. یہ دوبارہ آ گیا, یہ بھی دوبارہ آ گیا, یہ سارے دوبارہ آ گئے. اچھا, ہمارے یہ تھوڑا اور سا ہے مجھے سمجھیے. وومن امپاورمنٹ.
تو وومن امپاورمنٹ جو ہے یہ بھی اس پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ وومن کے پاس ایک حق ہے، وہ بول سکتی ہیں، وہ آواز اٹھا سکتی ہیں، ان کو آواز اٹھانی چاہیے. اور ان کا اس ملک میں یا پوری دنیا میں اگر بات کی جائے تو ایک اعلیٰ کردار ہے وومن کا، اور وہ اچھے سے کردار ادا کر سکتی ہیں. معاشرے میں بہتری، تو معاشرے میں بہتری آپ کو کہا ہے کہ اچھی صحبت میں رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اپنی مذہب کو نہ چھوڑیں، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے راستے بتائے ہیں، اسلام نے جو راستے بتائے ہیں اس پر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ معاشرے میں بہتری ہوگی. قانون بہتر ہو تو معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. سولوشنز آف یوتھ پرابلم، تو سولوشن آف یوتھ پرابلم ایک ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ یوتھ پر گورنمنٹ کو اور توجہ دینی چاہیے، ان کی جو ہے وہ روزگار کے مواقع کریں. اس کے علاوہ تعلیم اچھی ہو، پاکستان میں ہی روزگار کے مواقع ہوں. پاکستان اگر دنیا کی بات کی جائے تو دنیا میں بھی لوگوں کو ایک دوسرے ملک میں نہیں جانا چاہیے، اپنے ہی ملک میں رہ کے ان کو اتنی فیسلٹیز دے دینی چاہیے کہ وہ ان کے ہر مسئلے حل ہو سکیں. یوتھ پر کسی قسم کا پریشر نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. آبجیکٹیو ایگزامینیشن اور سبجیکٹیو ایگزامینیشن ہو از بیسٹ، تو میرے اندازے میں جو سبجیکٹیو ہیں وہ زیادہ بیسٹ ہیں، کیونکہ آبجیکٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر ایم سی کیوز ٹائپ آ جائیں تو بس آپ وہ لگا لیتے ہیں، تو وہ صحیح نہیں ہے. تو سبجیکٹیو اس لیے بیسٹ ہیں کیونکہ اگر آپ کو تھوڑا بہت اس کے بارے میں نالج ہوگا تو آپ لکھیں گے. تو سبجیکٹیو از بیسٹ، بٹ آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ کریں. تو اگر ہاں دیکھا جائے تو آبجیکٹیو بھی بیسٹ ہے، کیونکہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے پیچھے سبجیکٹیو چلتا رہتا ہے، لیکن آگے ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں، کہیں انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں، کہیں ہم آگے جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو سارا آبجیکٹیو ہے. تو اس لیے پھر ہمیں شروع سے ہی آبجیکٹیو کی طرف لایا جائے. تو یا تو پھر آگے جا کے بھی سبجیکٹیو ہو، تو مطلب ایک ہی نظام ہونا چاہیے نا اوور آل. تو یہ پھر اس طرح سے آپ جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ لکھیں. اسٹوڈنٹس کے لیے انٹرنیٹ کے فائدے، تو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں. وہ اپنا ہر قسم کا نالج انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے یوٹیوب میں ہر قسم کا لیکچر ملتا ہے، اور ان کو اس سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ فائدے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، اور نقصانات بھی ہیں، لیکن یہاں پہ فائدے پوچھ رہے ہیں تو آپ نے فائدے ہی لکھنے ہیں. کرنٹ ورلڈ وار اینڈ اٹس کاز اینڈ سولوشن، تو کرنٹ ورلڈ وار جو ہے وہ اس کے کاز کیا ہیں اور اس کے سولوشنز کیا ہیں. تو کرنٹ ورلڈ وار کیا ہے؟ دنیا کی یہی جنگ ہے. ابھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی اور خود سب سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ کازز بھی ہیں، کیونکہ ہماری جو اگر آپ دیکھ لیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنے مخالف ملکوں کی بات کریں تو کیا ورلڈ وار ہے. میں آپ کو اگر مثال دوں انڈیا اور پاکستان کی، تو دیکھیں انڈیا اب جو ہے وہ جنگی طیارے خرید رہا ہے، جنگی ساز و سامان خرید رہا ہے. اس سے کیا فائدہ، کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے انڈیا کو نقصان ہو رہا ہے، اور جو جس سے خرید رہا ہے، رشیا سے خرید رہا ہے یا جاپان سے، جس سے بھی خرید رہا ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے. برطانیہ سے خرید رہا ہے، رشیا سے خرید رہا ہے، تو ان کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ جا رہا ہے. تو نقصان کسے ہو رہا ہے؟ انڈیا کو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی یہی کر رہے ہیں، آدھے سے زیادہ پیسہ جو ہے ہم وہ نیوکلیر پہ لگا رہے ہیں. تو اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اور فائدہ کیسے ہو رہا ہے کہ جن سے ہم چیزیں لاتے ہیں، خرید کے لاتے ہیں جن ملکوں سے. تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے ہمارے لیے. تو یہ تھے آج کے امپورٹنٹ ٹاپکس. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو سب سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو سیو کریں، ویڈیو کے نیچے اگر پیارا سا کمنٹ دے دیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا. اور اگر آپ کو اور طرح کی کوئی ویڈیو چاہیے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. انشاءاللہ کل پھر آپ کو اکیڈمکس کے اکٹھے MCQs آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے دیجیے اجازت. ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.